ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب بی بی سی کے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا شکریہ۔ آج آپ سے بات ہوگی تھر کول کے حوالے سے کہ اتنی بڑی مقدار میں سندھ کے ریگستان کے اندر کوئلہ پڑا ہے جس کو آپ استعمال میں لا کے اس پاکستان کا ایک سب سے بڑا پرابلم جو توانائی کا بحران ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو نواں بڑا ریگستان ہے دنیا کا صحرائے سندھ جو ہے اس میں جو کوئلہ ہے وہ کتنی مقدار میں ہے، اس سے کس طرح بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، کتنے عرصے تک یہ سسٹین کر سکتا ہے اور کتنی مقدار میں بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پھر جب جیولوجیکل سروے آف پاکستان جسے GSP کہتے ہیں انہوں نے پھر ٹیسٹ ڈرلنگ کی تو انہوں نے دیکھا کہ 9600 مربع کلومیٹر میں یہ کول فیلڈ ہے جو کہ دنیا کی ایک دوسری یا تیسری بڑی کول فیلڈ ہے جو موجود ہے، اور اس میں کوئلے کی جو مقدار ہے وہ اس کا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ڈرلنگ کے بعد لگایا گیا اور 175 بلین ٹن کوئلہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ جو ڈیٹیل ڈرلنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئلہ جو ہے وہ جو ٹیسٹ ڈرلنگ میں دریافت ہوا تھا اس سے بھی کچھ زیادہ مقدار میں ہے۔ تو یہ جو آپ بجلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ کتنی میگا واٹ بجلی کتنے عرصے کے لیے یہاں سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ مجھے سندھ حکومت نے ایک بلاک دیا ہے جس کا جو رقبہ ہے وہ پوری تھر کول فیلڈ کا تقریباً 1% ہے، اور اس محدود رقبے میں سے بھی ہم 10,000 میگا واٹ بجلی اور 100 ملین بیرلز آف ڈیزل 30 سال تک بنا سکتے ہیں، اور ساری جو تھر کی کول فیلڈ ہے پورا جو کوئلہ تھر میں ہے اس سے اگر آپ چاہیں تو 50,000 میگا واٹ بجلی اور 100 ملین بیرل ڈیزل ہر سال 500 سال تک لے سکتے ہیں۔ یہ جو تھر کول کو ڈیولپ کر رہے ہیں آپ تو اس میں کیا طریقہ کار، کوئی جدید ٹیکنالوجی ایسی ہے؟ کوئلے کو باہر نکالیں گے، مائننگ کریں گے، کس طرح کریں گے؟ جو امریکہ کی یونیورسٹیز ہیں، جو چائنا کی یونیورسٹیز ہیں، جو رشیا کی اور یورپ کی یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کر کے انہوں نے ایک طریقہ کار بنا لیا، اور اس طریقہ کار سے اب وہ کوئلہ جو ہے اس کو زیر زمین ہی رکھا جاتا ہے، اسے باہر نکالا نہیں جاتا، مائننگ نہیں کی جاتی، بلکہ ایک ٹیوب ویل کی طرح اوپر سے پائپ ڈالے جاتے ہیں 8 یا 10 انچ ڈائی میٹر کے، اور جب پائپ جو ڈالا جاتا ہے وہ کوئلے تک جاتا ہے، اور اس میں ایک پائپ میں سے آپ نیچے کوئلے کو آگ لگاتے ہیں اور اوپر سے کمپریسڈ ایئر اس میں ڈالتے ہیں، اور دوسرے پائپ سے جو اس کے برابر والا پائپ ہے جو اس سے تقریباً 100 فٹ دور ہوتا ہے اس میں سے کوئلے میں سے کول گیس بن کے نکلتی ہے۔ کول گیس بالکل اسی طرح ہے جس طرح نیچرل گیس، سوئی گیس جس طرح ہم واقف ہیں اس طرح ہوتی ہے، اس کو آپ ماچس لگائیں تو وہ جلنے لگ پڑتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کول گیس آ جائے تو آپ کے پاس بہت سی راستے کھل جاتے ہیں۔ آپ اس کول گیس کو بوائلر میں جلا لیں، سٹیم بنا کے ٹربائن چلا رہے ہیں اور بجلی بنا لیں، جیسے کوئلے کو سے آپ بجلی بناتے ہیں، اور اسی کول گیس کو آپ ایک گیس ٹربائن میں جلا رہے ہیں، گیس ٹربائن میں جلا کے بجلی بنا لیں، اور جو گیس ٹربائن میں جب یہ گیس جلتی ہے تو اس میں سے تقریباً 1200 ڈگری کے اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے اور سٹیم نکلتی ہے، اس سے پھر آپ ایک ہیٹ ایکسچینجر میں ڈال کے مزید سٹیم بنا کے ایک چھوٹی سٹیم ٹربائن بھی چلا سکتے ہیں، تو 60% ایفیشنسی سے بجلی بنتی ہے اور یہ بجلی سستی پڑتی ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ جی یہ بڑی چیپ بجلی پڑے گی، سستی ہوگی، تو اگر دیکھا جائے تو تیل یا ہائیڈل بجلی کی نسبت یا گیس کی نسبت جو ہے یہ کتنا کمپیریٹیولی سستی پڑے گی؟ تو پلانٹ کی کیپٹل کاسٹ جو ہے، اگر آپ یہ کولڈ گیسیفیکیشن کریں، انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن کریں اور بجلی بنائیں، تو اگر 1 میگا واٹ 1 کلو واٹ 1 یونٹ بجلی آپ پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں تقریباً پلانٹ پہ $1 خرچ آتا ہے۔ اگر آپ کوئلہ مائن کر کے باہر نکال کے اس کو جلا کر بجلی بنائیں تو $1.6 خرچ ہوتے ہیں 1 کلو واٹ بجلی بنانے کے لیے۔ اگر آپ ایک ڈیم بنا کر ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنائیں تو پھر $2.3 خرچ ہوتے ہیں 1 کلو واٹ بجلی بنانے کے لیے۔ لیکن
اگر آپ نیوکلیر پاور جنریٹ کریں، نیوکلیر ریئیکٹرز بنا کے، تو $3.5 خرچ ہوتے ہیں 1 کلو واٹ کے لیے۔ یہ تو رہے گی بات کیپٹل انویسٹمنٹ کی۔ اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ سب سے سستا طریقہ کوئلے کا ہے، بجلی بنانے کا ہے انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن کرنا۔ ہمیں $4-4.5 پر یونٹ جو ہے اس بھاؤ ہم بجلی بیچ سکیں گے۔ اس میں ہمارا منافع بھی شامل ہوگا اور پلانٹ کی ڈپریسیشن کاسٹ بھی شامل ہوگی، کیونکہ لائف ہے، پلانٹ کی ایک لائف ہے، تو جو آپ نے پیسہ انویسٹ کیا وہ کچھ سالوں کے بعد ختم۔ جی ہاں بالکل، تو یہ بڑی سستی بجلی بنے گی۔ اچھا، دوسرا میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہ تو بہت بڑا آپ نے بتایا نسخہ کہ جی اتنا جلدی اس پہ کیا جا سکتا ہے مائننگ کے بغیر بھی۔ پاکستان جیسا ملک جس کی توانائی کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، لوگ پریشان، لوڈ شیڈنگ، زندگی برباد، ایون صنعتیں جو ہے وہ متاثر، جس کی وجہ سے پوری ایک لائف لگتا ہے کہ اسٹینڈ اسٹل کی طرف نظر آتی ہے۔ تو اس سارے بحران سے نکلنے کے لیے اگر ہم دیکھیں یا آپ کی اسسمنٹ کیا ہوگی کہ آئندہ 10 سال کے اندر پاکستان کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی الیکٹرسٹی کی، اور یہ جو منصوبہ آپ نے شروع کیا ہے کیا وہ 10 سال میں جو پاکستان کی بڑھنے والی ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کر سکتے ہیں آپ؟ 10 سال تک میری پروجیکشن یہ ہے کہ تھر کول فیلڈ سے تقریباً 20 سے 50 ہزار میگا واٹ کے درمیان بجلی بن رہی ہوگی انشاءاللہ۔ نہیں تو کوئی پلان بھی ہے یا ایسے ہی آپ کی خواہش ہے؟ یہ خواہش نہیں ہے، ہر کمپنی نے اپنا پروگرام بنا کے سندھ حکومت کو دیا ہے کہ وہ کتنی بجلی بنائیں گے۔ جہاں تک میرے منصوبے کا تعلق ہے وہ ابھی ہم کیونکہ سائنٹسٹ ہیں، ہم پائلٹ سکیل پہ کر رہے ہیں کام، ابھی 5-6 مہینے ہوئے ہیں اس کو سٹارٹ ہوئے ہوئے۔ ہم 100 میگا واٹ بجلی ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ گیسیفیکیشن سے بن سکتی ہے۔ جب ہم یہ کامیابی سے ڈیمونسٹریٹ کر پائیں گے تو بہت سارے دنیا کی ملٹی نیشنلز فوراً میدان میں آ جائیں گی کہ تھر کول سے بجلی اس طرح بھی بنائی جا سکتی ہے کہ کم سے کم انویسٹمنٹ ہو، سستی سے سستی بجلی بنے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پاکستان میں یہ بھی اکثر سننے میں آیا کہ جی امپورٹ جو کرتے ہیں آئل، فرنس آئل کے اوپر آپ بجلی بناتے ہیں، اتنا مہنگا ہو گیا ہے تیل اس وقت جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں آپ کو کاسٹ کرتا ہے، تو وہ جو امپورٹ میں انوالو ہیں کچھ لابیز جن کے انٹرسٹ ہیں، اسٹیکس ہیں، وہ نہیں اس طرح کی چیزیں کرنے دیتی، تو کیا آپ کو ایسا کچھ نظر آیا؟ میں اس ایسپیکٹ پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ تھوڑی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں جو جتنی تھرمل پاور پلانٹس لگی تھیں 80 اور 90 کی دہائی میں، وہ ساری اس بیسس پہ لگی تھی کہ آپ ان میں سوئی گیس جلائیں، بوائلرز میں سوئی گیس بوائلرز میں جلائیں، اسٹیم بنائیں اور بجلی بنائیں۔ اس چیز کے لیے آپ اگر دیکھیں تو صرف اس کی ایفیشنسی 25% ہوتی ہے۔ اب سوئی گیس والوں نے جب ان پلانٹس کے اوپر گیس کی سپلائی بند کی تو انہوں نے فٹافٹ فرنس آئل منگایا اور انہی بوائلرز میں جہاں سوئی گیس جل رہی تھی فرنس آئل جلانا شروع کر دیا۔ 3-4 سال سے وہاں فرنس آئل استعمال ہو رہا ہے۔ فرنس آئل میں ہوتی ہے گندک، سلفر، تو جب سلفر والا فرنس آئل جلایا گیا تو سارے بوائلرز میں سوراخ ہو گئے، بوائلرز ہو گئے کروڑ، ختم ہو گئے۔ اب وہ جو 11,500 میگا واٹ تھرمل کیپیسٹی تھی پاور جنریشن کی، وہ اب اس وقت 4,500-5,000 میگا واٹ رہ گئی، اور 2 سال کے بعد سنیں گے کہ وہ 2,000 میگا واٹ رہ گئی۔ تو اس لیے یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ آپ کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تو 11,500 میگا واٹ ہے، ہائیڈل کیپیسٹی 8,500 ہے، ٹوٹل 19-20 میں سے آپ کو مل رہے ہیں 13,000 میگا واٹ، جس میں 8,000 تو ہائیڈل کے ہیں، تو تھرمل کے تو 4.5-5 ہیں۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ اس کا علاج کیا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں جس ممالک میں جہاں پہ آپ کو نیچرل گیس اویلیبل تھی، جس طرح ہمیں سوئی گیس اویلیبل تھی، دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بوائلر میں جلا کے 25% ایفیشنسی سے بجلی نہیں بناتے، تو ہماری سوئی گیس آپ کو بجلی اتنی زیادہ دے سکتی تھی اور آدھی قیمت پہ دے سکتی تھی، جو کہ ہم نے برباد کر دی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا۔